اپنے سامنے خانہ کعبہ کو دیکھتے وہ نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ وہ دنیا کے ان خوش قسمت ترین لوگوں میں سے تھی جسے اللہ نے اپنے گھر کی زیارت نصیب کی۔ عمرہ کی ادائیگی کے بعد وہ ہوٹل کے روم میں پہنچی۔ شوق دیدار ایسا کہ طبیعت سیر نہ ہو رہی تھی۔ کھڑکی میں کڑی وہ اللہ کے گھر کا نظارہ کرتی رہی، پھر آ کے بستر پر بیٹھ گئی۔ ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ کیا تھی؟ فیشن کی دلدادہ، نماز روزوں سے کوسوں دور بھاگنے والی ماں اسے نماز پڑھنے کی تلقین کرتی تو وہ چڑ جاتی۔ جوانی کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا، کچھ دولت کا غرور تھا، وہ اپنی زندگی میں پوری طرح سے مگن تھی۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے اس کی فیملی نے گھومنے کا پروگرام بنایا اور جگہ انتخاب مری ٹھہرا۔ جب وہ لوگ مری پہنچ چکے تو وہ فریش ہو کر چہل قدمی کرتے پارک میں آ گئی۔ یہ جگہ اس کے لیے نئی نہ تھی اور پھر یہی سے اس کی زندگی بدلنے کا آغاز ہوا۔ وہ نظریں گھماتی پارک کا جائزہ لے رہی تھی کہ ایک جگہ نظر جم کر رہ گئی۔ سانولے رنگت چہرے پر سنت سجی ہوئی شلوار ٹخنے سے اوپر باندھے وہ ایک بچے کو لیے سیر کر رہا تھا۔ وہ کوئی حسن کا شہزادہ نہ تھا، لیکن حسن تو دیکھنے والی کی آنکھ میں ہوتا ہے۔ وہ اسے لمحے اس پر اپنا دل ہار بیٹھی۔ وہ پھر اس کا دیدار کرنے روز پارک آنے لگی۔ اسے دیکھتے رہنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ان کے جانے میں 2 دن باقی تھے۔ بالآخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس نے اپنا حال دل بیان کر دیا۔ وہ عبد الرحمن تھا، رحمان کا بندہ۔ اس نے ایک نظر اس دل نشین کو دیکھا تو حسن کے تمام ہتھیاروں سے لیس تھی اور نظر جھکا لیے خاموشی سے آگے بڑھ گیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہار۔ پھر دھتکار اس کا مقدر تھی۔ ہاں، وہ ٹکرا دی گئی تھی، پھر عشق کا روگ لیے اپنے گھر لوٹ آئی۔ اس نے اپنی ساری مصروفیات ترک کر دی، جیسے ہنسنا مسکرانا تو وہ بول ہی گئی۔ گھر والے اس کی حالت سے پریشان تھے، اس کی دل جوئی کرتے، لیکن اس پر کوئی اثر ہوتا نہ دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس کی تڑپ میں مزید اضافہ ہوا تو وہ اٹھی، وضو کیا اور جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے، دل ملال کی عطا گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے رب کو یاد کیا بھی تو اپنے مقصد کے لیے۔ اس دنیا کے پیچھے وہ اپنے رب کو بلا بیٹھی تھی۔ ہچکیوں سے اس کا وجود لرز رہا تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو لب پر پڑا کر رہ گئے۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پوٹ پوٹ کر رو دی۔ پھر 5 وقت کی نماز اس کا معمول بن گئی۔ اب تو وہ تہجد بھی پڑھنے لگی تھی۔ اس کے دل کو سکون مل گیا تھا۔ اب اسے عبد الرحمن کی نہیں، رب کی چاہ تھی۔ وہ پردہ کرنے لگی تھی، ہر وہ کام ترک کر دیا جو اللہ کو ناپسند تھا۔ گھر میں اس کی شادی کا شور اٹھا تو اس نے اپنا فیصلہ اللہ کے بعد اپنے ماں باپ پر چھوڑ دیا۔ بس اسے اپنے رب کو راضی رکھنا تھا۔ اجلا عروسی میں جب اس نے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، وہی عبد الرحمن تھا جو اس کا دل کا مکین تھا۔ اس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا تو یہ کیسے ممکن نہ تھا کہ اللہ اس پر اپنی رحمت نہ کرتا۔ آج وہ خانہ کعبہ میں اپنے شوہر کا ہاتھ تامے کھڑی تھی۔ اس نے اپنی حقیقی منزل کو پا لیا تھا۔ وہ جان گئی تھی دنیا ایک سراب ہے اور آخرت ہی منزل۔ یوں اس نے عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا خوبصورت سفر طے کیا۔